الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص کر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، کورونا وائرس کے اس دور میں ساتھی لوگوں کا سوال کثرت سے موصول ہو رہا ہے کہ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے، کیونکہ اس طرح کی وبا اور پریشانی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. ہمارے آباء و اجداد یا جس سال کے عمر ہے 20 سال پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. ایسا ابھی کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا سوال کا جواب آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اور کچھ حقائق پر روشنی ڈالتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم کو اور جملہ تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سب سے پہلے تو ایک سوال ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہان کا رب ہے، دونوں جہان کا رب ہے. عالمین سارے جہان کا رب ہے، اور وہ رب جس نے اس دنیا میں لوگوں کو بسایا، اس کے رہنے سہنے، سانس لینے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، معاملات کرنے کا طریقہ سکھایا اور اشرف المخلوقات بنایا. یعنی دنیا میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ 86,000 مخلوقات ہے یا 1,86,000 مخلوقات ہے. خیر، اللہ کے جتنے بھی بنائے ہوئے انسان، چرند پرند، حیوان، جانور ہیں، ان میں سب سے بہتر انسان کو بنایا، اشرف بنایا، سب کی سرداری دی. اسی لیے اگر انسان اللہ کا ہو جائے تو فرشتے سے بہتر ہے، اور اگر شیطان کا پیروکار ہو جائے تو شیطان سے بھی بدتر ہے. آئیے موضوع کی طرف. ایک سوال میں نے چند ساتھیوں سے کیا، اور ایک ہی علاقہ کے نہیں بلکہ چند ملک کے لوگوں سے کیا، خاص کر بر صغیر کے لوگوں سے، کہ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور آپ کو تجارت کا کوئی بھی تجربہ نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پیسے کو استثمار میں، تجارت میں لگاویں، تو آپ کس پر وشواس، یقین، اعتماد کر کے اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں کس پر یقین اور اعتماد کر کے پیسے دیں گے کہ وہ کاروبار کرے گا اور ہم کو ہمارا نفع نقصان پہنچائے گا؟ میرے محترم ساتھیوں، بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان میں سے کسی کا جواب بھی ایسا نہیں آیا کہ میں فلاں آدمی کو، کسی کو نہیں. سب لوگوں کا ایک ہی جواب تھا کہ کسی کا نہیں. اللہ اکبر. آپ لوگ بھی کبھی تجربہ کر لیجئے گا، اور آپ لوگ بھی سن رہے ہیں تو ذرا سوچئے گا کہ ہے آپ کے پاس کوئی ایسا آدمی جس پر آپ وشواس کر کے یہ اپنے پیسے کو دے سکتے ہیں کہ وہ کاروبار میں لگائے اور کما حق ہو آپ کا فائدہ آپ تک پہنچا دے، یا آپ کا راس المال جس کو پونجی کہتے ہیں وہ بھی لوٹا دے؟ یہ سوال کا جواب آپ کے پاس ہے.
اور تب آپ سوچیں گے کہ اللہ ہم کو جو بنایا اشرف مخلوقات ہم سے ناراض کیوں ہے؟ محترم سامعین کرام، ابھی بھی اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے. یہ کرونا وائرس جو بھی بھیجا ہے، اس میں ایسا بھی وائرس بھیج سکتا تھا کہ سب آدمی مر جائے، سب آدمی دنیا سے ختم ہو جائے، لیکن صرف انذار ہے، وارننگ ہے. ہم لوگ اسلامی بیداری کا دعویٰ کرتے ہیں، صحوہ اسلامیہ کا نعرہ لگاتے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی بیداری سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف نقاب، حجاب، ٹوپی، داڑھی، نمازیں، مسجدیں، حج، عمرہ، کیا یہی اسلامی بیداری ہے؟ آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں ایک چھوٹا بچہ بھی قرآن کا حافظ ہے. حافظوں، عالموں سے معاشرہ، مجتمع، ملک میں کمی نہیں ہے. لیکن ہم غور کریں، ہم مثال صرف مختصر دیں گے اور آپ لوگ اپنا آنکھ بند کر کے سوچ فکر میں سوچئے گا کہ کس کس معاملہ میں ہم لوگ کتنے ہیں. اخلاق، سب سے پہلے اخلاق کا معاملہ، اخلاق میں ہم لوگ زیرو ہیں. تدین کا معاملہ، تدین کے معاملے میں ہم زیرو ہیں. اور دیگر تمام معاملات میں، لین دین جو ہمارے معاملات ہیں اس میں ہم لوگ بالکل زیرو ہیں. اقرب للفہم، سمجھ کے لیے میں چند 3-4 مثالیں پیش کروں گا آپ کے سامنے میں. پہلے زمین ہم لوگ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں. اللہ جس کو وسعت دیتا ہے وہ خریدتا ہے، اور جس کو تنگی ہوتی ہے وہ بیچتا ہے. دنیا کا اصول ہے اور ایسا ہی دنیا چلتا آ رہا ہے. آج پیسہ دے کر کے اگر آپ زمین رجسٹری نہیں کرائیں گے تو چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد آپ کی یہ زمین رجسٹری ہوگی بھی کہ نہیں، اس کا کوئی گارنٹی نہیں. پیسہ لینے والا کبھی انکار کر دے گا. لینے والا اگر انتقال کر گیا تو اس کے بچے آپ سے کہیں گے کہ باپ کے زندگی میں پیسہ اس کو دیا، اسے رجسٹری کیوں نہیں کرایا. 12 طرح کی باتیں ہوں گی، اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ اسلامی اخلاقی گراوٹ کے کتنے شکار ہیں. ہمارے آباء و اجداد میں کے وقت میں ایسا نہیں ہوتا تھا. زبان دے دیا تو دے دیا. حتیٰ کہ جو بزرگ ہمارے اسلاف تھے، اگر ان کو پتا چلتا تھا کہ ہم قریب موت کے قریب آ گئے تو جس کا پیسہ لیے رہتا تھا زمین کے لیے، اس کے گھر جا کے کہتا تھا کہ بابو رجسٹری کرا لو، کیونکہ موت حیات کا کوئی مالک نہیں، ہمارے زندگی میں رجسٹری کرا لو. اور زمین کے بارے میں بہت سے معاملات ہیں. آج دیکھیے کھیت میں پانی کا معاملہ، رات میں لوگ چوری کر کے دوسرے کا آلی کاٹ کر کے پانی بہا لیتے ہیں. آلی جو ایک زمین کو دوسرے زمین سے فرق کرتا ہے کہ اس طرف آپ کی زمین، اس طرف میری زمین، اس آلی کو بھی چھانٹ لیتے ہیں، اپنے میں اپنا کھیت بنا لیتے ہیں. اور گھر میں آئیے، بڑوں کے احترام کی تو بات چھوڑیے، ماں باپ کا عزت وقار ختم ہو گیا ہے. ہم لوگ کتنی خدمت کرتے ہیں ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ کے تعلق سے ہم لوگ کتنے مخلص ہیں، ذرا اس پر بھی غور کریں. مثال نمبر 2، راز کی بات. اگر آپ راز کی بات کسی کو کہہ دیں، راز امانت آپ کہہ دیں، تو دیکھ لیں کہ کل آپ سویرے اٹھنے سے پہلے آپ کی یہ راز کی بات BBC لندن کے طرح پورے معاشرے میں، پورے مجتمع میں پھیلا رہے گا. تدین، راز کی باتیں افشا کرنا، یہ امانت کے خلاف ہے. اور آپ شادی بیاہ کا معاملہ لے لیجئے. شادی بیاہ میں لین دین کی بات تو غلط ہے، غلط ہی ہے. لیکن اگر کسی جگہ کسی نے اپنے لڑکی کا رشتہ طے کیا اور لوگوں کو پتا چلا تو سب اس پر جا کر کے کہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ پیسہ دوں گا، میں اس سے زیادہ لین دین کروں گا، اس کو چھوڑ دیجئے، میرے گھر میں کر لیجئے. کیا اسلام ایسی کا سبق دیتا ہے؟ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا؟ اور ہم لوگ اپنے معاملات کو دیکھ لیں. اگر پڑوسی ہمارا ہے، کوئی بھی آدمی کو کسی بھی پڑوسی سے میل جول نہیں ہے،
معاملات کی چھوٹی چھوٹی باتیں کو تو چھوڑیے، آپ کا جہاں پر گھر بنا ہوا ہے اور وہ بوسیدہ ہو گیا، اس کو چاہتے ہیں توڑ کر کے پھر سے نئے سرے سے بنائیں، ذرا توڑ کے دیکھ لیجئے، ناپی شروع ہوگا، جھگڑے شروع ہوں گے، آپ اپنے طرف سے امین اور زمین ناپنے والا لائیں گے، وہ اپنے طرف سے زمین ناپنے والا لائے گا، اور وہ ناپے گا تو آپ میں 4 ہاتھ آ جائے گا، آپ کے امین ناپیں گے تو اس میں 4 ہاتھ چلا جائے گا۔ غرضے کے بڑی مشکل پریشانی سے جان چھٹکارا مل جائے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق و اتحاد کا درس دیا۔ کسی سے کچھ انمن ہو جائے تو تسامح کا درس دیا، معاف کرنے کا درس دیا، سمجھایا۔ آج آپ مقدمات میں عدالت میں جائیں اور لسٹ نکلواویں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کس نے مقدمہ لیتے ہیں، لڑتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ باپ بیٹے سے، بیٹے باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بھائی بھائی سے مقدمہ لڑتے ہیں، اور یہ مقدمہ سالوں چلتا ہے، اور پھر دونوں ایک ہی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ تدین الاسلامی اور صحوہ الاسلامیہ، اسلامی بیداری اس کا نام نہیں ہے۔ اسلامی بیداری نام ہے نماز، روزہ، حج، زکاتی کا معاملات کا نام ہے، جس کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے دور میں کر کے دکھائے تھے۔ اور اگر آپ کو تنافس کرنا ہو، تنافس کا مطلب کمپٹیشن، آج کل کمپٹیشن ہوتا ہے کیا؟ دنیا کے معاملے میں، اس نے ایسا گھر بنایا تو ہم ایسا گھر بنائیں گے، اس نے اتنی زمین خریدی تھی میں اتنا زمین، یہ اچھا کپڑا پہنتا میں اچھا کپڑا پہنوں۔ تنافس عبادت میں دیکھے ہیں کہ وہ تہجد پڑھتا ہے تو میں بھی تہجد پڑھوں، وہ روزہ رکھتا ہے یوم الاثنین کو، سوموار کو اور جمعرات کو نفلی روزہ میں بھی رکھوں، وہ فقیروں کو دان دیتا ہے میں بھی دان دوں، وہ مسجد بنایا میں بھی مسجد بناؤں، وہ بچے کے یتیم کو کفالت کرتا ہے میں بھی بچے اور یتیم کی کفالت کروں۔ بالکل نہیں، دنیا داری میں تنافس ہے۔ اگر آپ کو کچھ اللہ کی طرف سے اچھا ہو گیا تو دیکھ لیجئے، آپ کے سارے عیب دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے، جو ہے بھی ہے جو نہیں بھی ہے۔ اور ہم لوگ ایک دوسرے سے اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے بہتر ہیں۔ کسی عالم کا قول ہے کہ من رعا نفسہ مساویا لجلیسہ، جس نے اپنے برابر کے لوگوں کو، اپنے مجلس میں بیٹھنے کے لوگوں کو اس کے برابر سمجھا تو اللہ کی مدد اس پہ بند ہو جاتی ہے، برابر سمجھنے پر۔ اور اگر بہتر سمجھے تو۔ اور میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ چند مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اور ہمارے سماج میں ابھی ہوتا کیا ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے کہ کہیں پر کسی علاقہ میں لا سمح اللہ آپ لوگوں کے حفظ و صحت کو حفظ و امان بخشے، آپ لوگوں کو صحت تندرستی دے، دنیا کے تمام بیماریوں سے شفائے کلی عطا فرمائے۔ ایک مجتمع میں، ایک گاؤں میں، ایک علاقہ میں سارے لوگ کینسر کے بیماری میں مبتلا تھے، سب پڑھے لکھے تھے۔ لوگوں نے کھوج کر کے، تلاش کر کے، جستجو کر کے کینسر کو علاج کو نکالا کہ یہ علاج مسلم ہے، اس کو استعمال کریں سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ سب پڑھے لکھے لوگ تھے، عالم علماء تھے، مفکر تھے، سب لوگوں نے بحثیں لکھنی شروع کی کہ اس دوا کے فوائد و مضرات، دوا اسلام میں حلال حرام، اس دوا کے میں کس چیز کا استعمال ہوا ہے، دوا کھانے کا طریقہ۔ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، صحافت کے ذریعے، کلمی طاقت کے ذریعے سب اس میں مسابقہ لینے گئے، مسابقہ ہوتا رہا، تنافس کرتے رہے، لکھتے رہے، دوا کی اہمیت کو بتاتے رہے۔ ہوا یہ کہ 6 مہینے سال بھر میں سب انتقال کر گئے۔ باہر سے لوگ آئے، کہا اتنے مفکر تھے لوگ یہاں، سوشل میڈیا پر ان لوگوں کا اتنی اچھی باتیں دیکھتے تھے، آخر اور ان لوگوں نے دوا کا ایجاد بھی کر لیا تھا، پھر آخر مر کیوں گئے؟ ریسرچ کے بعد، تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ کسی نے دوا کو استعمال ہی نہیں کیا تھا۔ وہی حال ہمارا معاشرے میں ہے۔ ہم لوگ فیس بک پہ، ہم بھی شامل ہیں اس میں، واٹس ایپ پہ،
ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا کھیلی کرتے ہیں، باتیں ڈالتے ہیں، لیکن جہاں پر عمل کی بات آتی ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے میرے محترم، عمل ہی سب سے اہم شے ہے۔ ہمارے اندر اگر عمل نہیں ہے تو یہ ہماری دکھاوا، ظاہری بناوٹ، مسجدیں میں جانا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، جو دل سے عمل نہیں ہے اس کا کوئی اللہ کے نزدیک اہمیت نہیں ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے؟ آج کل سماج میں دیکھ لیجئے، لوگ چندہ کرتے ہیں اور جلسہ کرواتے ہیں، بڑے بڑے عالم کو بلاتے ہیں، جن کو زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے وہ آتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں۔ تقریر ہوتا کیا ہے؟ اللہ رسول کی باتیں، ارکان اسلام، ارکان ایمان، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، حج عمرہ کا طریقہ، میاں بیوی کے حقوق، ماں باپ کا احترام، اگر اس پر کوئی تقریر کرے تو کوئی سنائیں گے یا نہیں؟ لفاظی ادھر ادھر کی باتیں، واقعات، چٹکلے، قصے، کہانیاں سناتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہنا، لان تان کرنا، جہنمی قرار دینا، جنت کا سرٹیفکیٹ دینا، جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹنا، یہی سب ہوتا ہے۔ اور اس کو ہم لوگ، ہمارے امت کو خراب کر دیا انہی لوگوں نے۔ اور ہم عوام بھی اتنے اچھے ہیں کہ انہی علماء کرام کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سب سے بڑے عالم سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم ساتھیو، اسلام نام ہے عمل کا۔ ہم نماز کا طریقہ جانتے ہیں، ہم اچھے طریقے سے وضو بنا لیں، اچھے طریقے سے، لیکن نماز نہیں پڑھیں، وضو بنا کر کے گھر میں آ جائیں، ہمارے معاملات صحیح نہیں ہو، ہمارے معاملات الٹا سیدھا ہو، ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہو، تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ عبادت اسی وقت قبول ہے جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے معاملات اچھے ہوں، جو کچھ اللہ اس کے رسول نے فرمایا اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس پر عمل کریں، اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ ہمارے اسلاف ہم سے بہت اچھے تھے، وہ چلے گئے، اور ہم لوگوں کو اپنا ایسا عمل کرنا ہے کہ ہاں اللہ بھی قبول کرے اور ہمارے اوپر سے یہ مصیبت اور پریشانی کو بھی دور کرے، اور آنے والی نسل بھی ہم لوگوں کو مثال دے کر کے کہے کہ ہمارے اسلاف ایسے تھے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو زیادہ بولنے، بات کرنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔